السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کا پروگرام ہے خبروں سے آگے اور میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے دنیا بھر کے میڈیا کی سرخی تھی کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ پر ریاست پینسلوینیا میں ایک ریلی کے دوران قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس میں وہ بال بال بچ گئے، مگر امریکی سیاست پر تشدد کا داغ لگ گیا۔ اور اب یہ غور کیا جا رہا ہے کہ یہ حملہ کیوں اور کیسے ہوا، حملہ آور وہاں تک کیسے پہنچ گیا اور اس وقت سیکیورٹی کیا کر رہی تھی۔ کانگریس کے ارکان سیکرٹ سروس سے اس سلسلے میں سماعتوں کے ذریعے جواب طلبی کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ سیکرٹ سروس کی ڈائریکٹر کمبرلی چیٹل 22 جولائی کو ایک سماعت کے دوران قانون سازوں کے سوالوں کے جواب دیں گی۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ سیکرٹ سروس کی بنیادی ذمہ داری موجودہ اور سابق صدور، ان کے اہل خانہ اور امریکی حکومت کے دیگر اعلیٰ عہدیداروں کی حفاظت کرنا ہے۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی سیکرٹ سروس کی نگرانی کرتا ہے۔ ادارے کے سربراہ آلیجاندرو میورکاس نے ٹرمپ پر حملے کو ایجنسی کی ناکامی قرار دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ایک غیر جانبدار جائزے کے ذریعے تجزیہ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور یہ یقینی بنانے کے لیے سفارشات اور نتائج مرتب کریں گے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو۔ ABC نیوز کے ساتھ ایک اور انٹرویو میں میورکاس نے کہا کہ ایک بندوق بردار کے لیے، جس کی شناخت 20 سالہ تھامس میتھیو کروکس کے نام سے ہوئی ہے، ممکن نہیں تھا کہ وہ ٹرمپ پر ایک طاقتور اسلحے سے 8 گولیاں فائر کرتا، جیسا کہ اس نے قریب ہی واقع ایک کمرشل عمارت کی چھت سے کیا تھا۔ پینسلوینیا کے ایک چھوٹے سے قصبے بٹلر میں گزشتہ ہفتے کی شام سابق صدر جلسہ گاہ کے جس اسٹیج پر تقریر کر رہے تھے، وہ مسلح شخص سے تقریباً 150 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے جب ٹرمپ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنے حصار میں لیا تو ایک گولی ان کے دائیں کان کو لگ چکی تھی اور خون بہہ کر ان کے چہرے پر آ رہا تھا۔ فائرنگ سے جلسہ گاہ میں موجود ایک شخص ہلاک ہو گیا، جبکہ 2 شدید زخمی ہوئے جو ہسپتال میں داخل ہیں۔ سیکرٹ سروس کے ایک نشانہ باز نے حملہ آور کروکس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ٹرمپ اس حملے میں شدید زخمی نہیں ہوئے، لیکن انہیں کہیں زیادہ نقصان پہنچ سکتا تھا۔ سیکرٹ سروس کے سربراہ میورکاس کا کہنا تھا کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ سیاسی جلسے میں سیکیورٹی کی ناکامی کے جائزے کی قیادت حکومت سے باہر کون سی تنظیم کرے گی، تاہم یہ جائزہ بہت جلد ہوگا۔ ایوان نمائندگان میں کمیٹی برائے نگرانی اور احتساب کے ریپبلکن چیئرمین جیمز کامن نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ ان کی کمیٹی امریکیوں کے سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق FBI حکام کا کہنا ہے کہ ٹرمپ پر حملہ کرنے والے نوجوان کا نام میتھیو کروکس ہے اور اس کی عمر 20 برس ہے۔ حملہ آور میتھل پارک پینسلوینیا کا رہائشی ہے۔ ریلی کے شرکاء نے جلسے پر مامور قانون نافذ کرنے والے افسروں کو حملے سے 2 منٹ قبل حملہ آور کی عمارت پر موجودگی سے مطلع کر دیا تھا، تاہم جائے وقوع پر 4 نشانہ باز ٹیموں کی موجودگی کے باوجود حملہ آور سیکرٹ سروس کی جوابی کارروائی کا نشانہ بننے سے پہلے کئی گولیاں برسانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی لازمی طور پر سب کو مذمت کرنی چاہیے۔ فائرنگ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے زخمی ہونے کے 2 گھنٹے بعد صدر جو بائیڈن نے قوم سے خطاب کیا۔ خطاب میں بائیڈن کا کہنا تھا کہ انہیں یہ رپورٹس موصول ہونے پر اطمینان محسوس ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حالت بہتر ہے۔ جو بائیڈن نے خطاب میں مزید کہا کہ امریکہ میں اس طرح کے تشدد کی بات کبھی نہیں سنی گئی اور نہ ہی اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ بعد ازاں جو بائیڈن ڈیلاویئر میں اپنی تعطیلات کو مختصر کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس واپس روانہ ہوئے تاکہ اس صورتحال کی نگرانی کر سکیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر جس وقت فائرنگ ہوئی، اس وقت صدر بائیڈن ساحلی گھر کے قریب ایک گرجا گھر میں موجود تھے۔ صدر بائیڈن کو ان کے قریبی رفقا نے ابتدائی معلومات سے آگاہ کیا۔ بعد ازاں انہیں مزید تفصیلی بریفنگ امریکہ کی سیکرٹ سروس کے سربراہ کمبرلی چیٹل، ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکریٹری آلیجاندرو میورکاس اور وائٹ ہاؤس کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کی مشیر ایلزبتھ شیروڈ رینڈل نے دی۔
فائرنگ کے بعد کئی ریپبلکنس نے اس واقعے کا ذمہ دار جو بائیڈن اور ان کے حامیوں کو قرار دینا شروع کر دیا، اور اس کا جواز یہ دیا گیا کہ وہ ٹرمپ پر مسلسل حملے کرتے ہوئے انہیں جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیتے رہے ہیں، جس سے ایک زہر آلود ماحول پیدا ہوا ہے۔ جو بائیڈن کی انتخابی مہم کے عہدیدار، ان کا ہفتے کو ایک بیان میں کہنا تھا کہ فائرنگ کے اس واقعے کے فوری بعد وہ اپنے حامیوں کو انتخابات کے سلسلے میں ارسال کیے جا رہے پیغامات اور ٹی وی چینلز پر چلنے والے اشتہارات کو روک رہے ہیں۔ وسکونسن کے شہر ملواکی میں ہونے والے ریپبلکن نیشنل کنونشن میں پیر کی شام ٹرمپ کو باضابطہ طور پر ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے، جس کے بعد وہ 5 نومبر کو صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹ پارٹی کے برسر اقتدار صدر جو بائیڈن کا مقابلہ کریں گے۔ تو ناظرین، یہ ہے اب تک کی صورتحال۔ اب آگے دیکھیے کہ تفتیش کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں اور نومبر میں الیکشن تک حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ آپ اس سارے واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے دیجیے گا۔ خدا حافظ۔